الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر موجودات سرور کائنات اللہ کے پیارے عرش کے راج دلارے نبیوں کے سردار امت کے غمخوار مدینے کے تاجدار رب کے دلدار نور کائنات جان کائنات باعث تخلیق کائنات شرور کائنات حضور کائنات الضحیٰ کے چہرے والے اللیل کی زلفوں والے طٰہٰ کے سہرے والے امین کی مبارک کندن والے عمرو کا کی پیاری پیاری جان والے احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کے نالان پاک کے توسل اور تصدق سے کائنات عالم کا نظام سوئے منزل رواں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال حسب دستور یہ بزم نور سجی ہے اور ہمیں مالک کی توفیق سے شرکت کی سعادت عطا ہوئی ہے. اللہ رب العزت دنیا کی اس بخبری زندگی میں جو چند گھڑیاں اس کی یاد میں اس کے ذکر و فکر میں گزر رہی ہیں مالک ان پرنور لمحات کو میرے اور آپ کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب بنائے. اس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں مالک کی ذات اس مقصد کو پورا فرمائے. خالی دامن اگر آئے ہیں تو جب دعا کے بعد اٹھیں تو ہمارا دامن اللہ کی رحمت کے پھولوں سے بھرا پڑا ہو. عزیزان محترم خطیب ذیشان فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ مولانا قاری محمد عاشق حسین صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی مشاورت سے جو آج کی گفتگو کا عنوان مقرر ہوا حضور نبی اکرم شفیع معظم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر گزر آپ علیہ السلام کے اخلاق حسنہ. مکہ المکرمہ میں جب میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کا رہنا محال ہو گیا, ظلم و ستم جب حد سے بڑھ جاتے ہیں, کبھی حالت نماز میں آپ علیہ السلام کی ذات اقدس پر اجڑی پہن کر آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی جاتی. آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کو مجنون اور جادوگر یہ تکلیف دے الفاظ سے پکارا جاتا. البتہ وہ کون سی ایسی توہین امیز بات تھی جو آپ علیہ السلام کے ساتھ پیش نہیں آئی. خود سرکار فرماتے ہیں کہ دین کی خاطر سبھی نبیوں کو سبھی رسولوں کو تکلیفیں اذیتیں اور مصیبتیں پہنچی ہیں, لیکن جس قدر تکلیفیں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں کسی اور نبی کسی اور رسول پر نہیں ہے. ظلم جب بڑھتے ہیں تو کریم آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات پر اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مکہ المکرمہ چھوڑ دیجیے. میرے عزیزو, مکہ شریف کا چھوڑنا
میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی معمولی بات تو نہ تھی. جن مکہ المکرمہ کی گلیوں کے اندر سرکار کا بچپن گزرا، مکہ المکرمہ کی جس حسین وادی کے اندر میرے رسول اکرم علیہ السلام اس جہاں نے رنگ و بو میں تشریف لائے، جس شہر پاک کے اندر سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ شہر مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے جہاں پر اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ کے حسین نظارے ہیں. لیکن چونکہ یہ امر ربی تھا، محبوب ہجرت کا حکم ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں. لوگ آپ کی جان کے دشمن بنے ہیں. عزیز و دوستو، اب سرکار علیہ السلام مکہ المکرمہ سے خروج فرما رہے ہیں. حال کیا ہے؟ آنکھوں میں آنسو ہیں، اور نکلتے نکلتے بھی سرکار کے قدم رک گئے. پلٹ کر بار بار بیت اللہ کی جانب دیکھا جاتا ہے، اور سرکار رو کر ایک بات اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے پروردگار، میرا دل نہیں چاہتا میں شہر مکہ کو چھوڑ کے جاؤں، میرا دل نہیں چاہتا میں تیرے گھر کی جدائی اختیار کروں، لیکن یہ تیرا حکم ہے، میں جا رہا ہوں. پرنم آنکھیں اور مضطرب لہجہ، سرکار کیا روئے؟ صحابہ میں سے تو ہر آنکھ اشکبار ہوئی. روتے روتے پھر سرکار نے ایک دعا کی تھی، پروردگار، میں مکہ المکرمہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن یہ شہر مجھے بڑا پیارا ہے، اب تو مجھے اس شہر میں بھیجنا جو شہر تجھے پیارا. سبحان اللہ. میرے عزیزوں، میرے بھائیو، سرکار علیہ السلام نے مکہ المکرمہ چھوڑ دیا. رب ذوالجلال نے اب حضور علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا جو شہر رب کو پیارا تھا، اور وہ شہر، وہ دنیا کا خطہ مبارک، وہ کون سا مبارک خطہ تھا؟ وہ مدینہ المنورہ کی پیاری بستی تھی، جنہوں ویکھ کے ٹھردیاں اکھیاں نے تے جنہوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی وچوں ایکو ہی شہر مدینہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ تشریف لائے. ایک وقت گزر گیا، اب وہی شہر مکہ جہاں سے مظلوم بن کر کریم آقا علیہ السلام ہجرت فرماتے ہیں، وقت آتا ہے اسی مکہ المکرمہ کے اندر چار سو پھر سے اسلام کی بہار آتی ہے. چاروں طرف پرچم اسلام لہرا رہا ہے. غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمع کثیر ہے. اب کریم آقا علیہ السلام 10 سال مدینہ طیبہ رہ کر اب دوبارہ مکہ المکرمہ تشریف لاتے ہیں. فتح مکہ کا دن ہے. جب سرکار اب کی بار مکہ المکرمہ آئے تو اقتدار دستے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا. جہاں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، آج اسی شہر مکہ المکرمہ کے اندر کریم آقا علیہ السلام مختار بن کر اور صاحب اقتدار بن کر تشریف لاتے ہیں. جن لوگوں نے سرکار پر پتھر برسائے تھے، جنہوں نے حالت نماز کے اندر اوجڑیاں پھینکی تھیں، وہ سارے کے سارے لوگ کریم آقا علیہ السلام کے سامنے سر جھکائے شرمندگی کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ اکبر. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج تو نظام میرے کریم آقا علیہ السلام کے پاس ہے. آج ساری عزتیں، آج ساری عظمتیں دستے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور دامن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بن چکی ہیں. وہ سارے دشمنان اسلام، وہ کفار اور مشرکین مکہ اب سارے حضور علیہ السلام کے سامنے یوں سر جھکا کر شرمندگی کے ساتھ کھڑے ہیں. کریم آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. عزیز و دوستو، یہ کتنے پیارے لمحات تھے. وہ سارے جو شرمندگی سے پانی پانی ہو چکے تھے، جو شاید اس انتظار میں تھے ہم سے کس طریقے سے انتقام لیا جاتا ہے، ہم سے کیا بدلہ لیا جاتا ہے.
ہمارے لیے اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کون کون سی سزائیں تجویز کرتے ہیں. لیکن جب سرکار نے ارشاد فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ آج کیا سلوک کیا جائے, تو وہ لوگ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کریم ہی بڑے کریم ہیں, کیا عفو و درگزر ہے آپ کا, جہاں کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام قدرت رکھتے ہوئے اب کیا معاملہ اختیار فرماتے ہیں. جب وہ عرض کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کریم ابن کریم ہیں, تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے جاؤ آج میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ فرمایا. برادران یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا ظلم کیا, لیکن جب وہ بارگاہ یوسفی کے اندر حاضر ہوتے ہیں تو حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ آج میں نے تم سب کو آزاد کر دیا, تم پر کوئی مواخذہ اور گرفت نہیں, تم سب کو معاف کر دیا, جاؤ آج وہی معاملہ کرتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اور بھائیوں, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدرت رکھتے ہوئے, اختیار رکھتے ہوئے تمام دشمنان اسلام کو معاف فرما دیا. اور اصل جرأت مندی یہی ہوتی ہے, اصل بہادری یہی ہوتی ہے, اصل جوان مردی یہی ہوتی ہے کہ انسان قدرت رکھتے ہوئے اگلے کو معاف فرما دے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, نبی اکرم شفیع معظم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے محو گفتگو ہیں اور ارشاد کیا فرماتے ہیں, صحابہ بتاؤ بہادر کسے کہتے ہیں, پہلوان کون ہوتا ہے. اپنی اپنی سمجھ کے مطابق صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلوان وہ ہوتا ہے جو میدان کے اندر مد مقابل کو پچھاڑ دیتا ہے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ بہادر اور پہلوان وہ نہیں ہے جو میدان کے اندر مد مقابل کو پچھاڑ دے, بلکہ بہادر وہ ہے جو قدرت رکھتے ہوئے اپنے دشمن کو معاف فرما دیتا ہے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس موقع پر قدرت رکھتے ہوئے ان تمام دشمنان اسلام کو معاف کر دینا, سبحان اللہ, اس بات کا یہ کتنا بین ثبوت ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کو اللہ عز و جل نے پیکر عفو کو درگزر بنا کر بھیجا. یہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ, یہ جب تک دولت اسلام سے بہرہ نہیں ہوئے تھے, یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے سکالر تھے, اور جتنا علم تورات کا ان کے پاس تھا کسی اور کے پاس نہیں تھا. کیوں جی, مولانا حافظ محمد مجید صاحب جناب حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے سکالر, اور تمام تر یہودیوں نے, بڑے بڑے سرداران نے جمع ہو کر ایک فیصلہ کیا کہ اے عبداللہ جیسا علم آپ کے پاس ہے, یہودیت کا ایسا علم کسی کے پاس نہیں ہے, تو ہم نے متفقہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور مسلمانوں کے نبی کے پاس جا کر اپنی کتاب کا واز کریں, یہودیت کی انہیں تعلیم دیں, اور اس وقت میں جائیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی خدمت میں حاضر ہوں. چنانچہ پروگرام کے مطابق حضرت عبداللہ ابن سلام اس وقت کے مطابق دلائل لے کر گوشت کی ہڈیوں پر یا درخت کے پتوں پر تحریرات محفوظ ہوتی تھی. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, تو چونکہ گفتگو جاری ہے, مجمع لگا تھا, ماحول سجا تھا,
کافی ساری تعداد کے اندر صحابہ کرام حاضر خدمت تھے. عبداللہ ابن سلام کو جہاں جگہ ملی ایک کونے میں بیٹھ گئے. اب منتظر تھے سرکار کی گفتگو کا اختتام ہو تو میں ان صحابہ کو یہودیت پر باز ہوں, میں اپنے مذہب کی تعلیم کا پرچار کروں. اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ, بڑے یقین اور وثوق کے ساتھ یہ آئے تھے جیسی گفتگو میں کروں گا, جیسے دلائل میں دوں گا, یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے قدم ڈگمگا جائیں گے اور میری گفتگو کو سن کر یہ مذہب اسلام کو چھوڑ کر یہودیت کی طرف راغب ہو جائیں گے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک پر اس وقت لفظ کیا تھے, کون سے حسین لفظ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان رسالت پر تھے. سرکار گفتگو فرما رہے تھے, سلمن قطع, جو تعلق توڑے اسے معاف فرما دیں اور اس سے اپنا تعلق دوبارہ جوڑ دیں. عفو و درگزر کے موضوع پر پرنور گفتگو ہو رہی ہے کہ جو ناراض ہو جائے آپ ہی ناراض ہو کر ایک کونے میں نہ بیٹھ جائیں بلکہ سلام کے اندر پہل کریں. اور یہاں پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, دو ملنے والے اگر آپس میں ناراض رہتے ہیں اور جب وہ دونوں آپس میں سلوک کرتے ہیں اور ان دونوں پر اللہ عز و جل کی طرف سے 100 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ عز و جل 90 رحمتیں اس خوش نصیب پر نازل فرماتا ہے جو خود جا کر سلام میں پہل فرماتا ہے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ حسین گفتگو فرما رہے ہیں, سلمن قطع, جو تعلق توڑے اس کو معاف کر دیں اور دوبارہ اس سے تعلق جوڑ دیں. سرکار کی گفتگو جاری ہے اور جب مجلس کا اختتام ہوتا ہے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن سلام سے ارشاد فرماتے ہیں, آپ بتائیے آپ کہاں آئے ہیں, کیا غرض و غایت لے کر آئے ہیں. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, وہ عبداللہ ابن سلام جو مباحثہ کرنے کے لیے آئے تھے, جو مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے, جو گفتگو کرنے کے لیے آئے تھے, اپنے مذہب کا پرچار کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عفو و درگزر پر مشتمل گفتگو ان کے دل پر کتنا گہرا اثر کرتی ہے. سرکار فرماتے ہیں, عبداللہ ابن سلام کہاں آئے ہو. جو مباحثہ کرنے آئے تھے وہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کا غلام بننے کے لیے آیا. تو ذہن کی تختی پر جتنے بھی سوالات تھے وہ تتریوں کی طرح اڑ جاتے ہیں اور دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہوتی ہے. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, کس غرض سے آئے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کے لیے آیا ہوں. وہ کیا خوب کسی نے کہا تھا کہ یہ آئے تو یہ مناظرہ کرنے تھے لیکن سرکار کے غلاموں میں شامل ہو گئے. مولانا قاری عاشق صاحب, کسی عاشق نے کہا تھا, سودا لینے بازار گئے. جن کو پسند آئے بات وہی میرے ساتھ مل کر پڑھیں, ذوق آپ کا اور زیادہ تازہ ہوگا. سودا لینے ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. جس کے خریدار بن کے آئے تھے اس پر فریفتہ ہو کر اسی کے ہاتھوں بک کر آ گئے. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی جس بات پر زور دیا ہے وہ بات ہے, میری امت ایک ہو کے رہے. باپ کے سارے بیٹے اگر متحد اور متفق ہو کر وقت گزارتے ہیں, ایک جگہ پر رہتے ہیں, باپ کی روح کتنی خوش ہوتی ہے. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے روحانی باپ ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے خوش ہوں گے, آپ کا قلب اطہر کتنا راضی ہوگا جب آپ کی امت کے اندر اتفاق و اتحاد ہوگا. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے معاملات کو خراب نہ کریں, اپنے تعلقات کو خراب نہ کریں. رب سب کچھ معاف فرما دیتا ہے. نماز نہیں پڑھی آپ نے روزہ نہیں رکھا, آپ نے حج نہیں کیا, آپ نے اللہ کے حقوق ادا نہ کیے, رب چاہے تو یہ معاف فرما دے گا. لیکن اگر آپ نے کسی سے قطع تعلقی کی, اگر آپ نے کسی کو ناراض کیا, اگر آپ
کسی کی دل آزاری کا سبب بنے تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ سرکار ارشاد فرماتی ہیں صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کی جیب کے اندر پیسے نہ ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا وہ نہیں صحابہ، مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہوں۔ صحابہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں اللہ کے پاس آئے گا، اس کے دامن کے اندر یقیناً نیکیاں ہوں گی، نمازوں کا ذخیرہ ہوگا، صوم و صلات کی پابندی ہوگی، لیکن ہوگا کیا؟ اس نے اپنے رشتہ داروں کو ناراض کیا ہوگا، اس نے اپنے ہمسایوں کا دل دکھایا ہوگا۔ نیکیوں کا بڑا ذخیرہ ہے لیکن میرے صحابہ اس کی صوم و صلات کی پابندی کام نہیں آئے گی، اس کی نمازوں کا ذخیرہ، اس کے اعمال کا ذخیرہ کام نہیں آئے گا، بلکہ جس کا اس نے حق مارا ہوگا، جس کو اس نے ناراض کیا ہوگا، رب ارشاد فرمائے گا اس کے نامہ اعمال کے اندر جو نیکیاں ہیں نکال کر اس کو دے دی جائیں جس کا اس بندے نے حق مارا ہے۔ میرے بھائیوں اگر حقوق العباد ادا نہیں کیے، اگر ہم نے قطع تعلقی کے اندر وقت گزارا تو پھر نیکیاں بھی دوسروں کے حصے میں چلی جائیں گی۔ آئیے وقت بڑا مختصر ہے، کام ایسا کر جائیں اگر روح قفص انصری سے پرواز کر جائے، آپ کا جنازہ جا رہا ہو تو پیچھے جنازے کے جو شرکاء ہیں وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائیں سبحان اللہ، جانے والے کا کردار بڑا اچھا تھا، محلے کے اندر اس کا کریکٹر بڑا اچھا تھا، معاشرے کے اندر اس نے کسی کا دل نہیں دکھایا، اس نے کسی کو ناراض نہیں کیا، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق دوسروں کی خدمت کی ہے۔ آپ کا جنازہ جا رہا ہو، لوگوں کی زبانوں پر آپ کے بارے میں کلمات خیر ہوں تو پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں رب یہ نہیں دیکھتا اس نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، رب یہ نہیں دیکھتا اس نے کعبہ کا طواف کتنی مرتبہ کیا ہے۔ اگر حسن اعمال اچھے تھے، حسن اخلاق اچھا تھا، لوگوں نے اس کے بارے میں اچھی گواہیاں دی ہیں تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں باجا بد رب ایسے بندے کے لیے جنت کو واجب فرما دے۔ میلاد کا جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ پیغام یہی ہے، اس امت نے ایک ہو کے رہنا ہے۔ آؤ آج کے بعد اس بزرگ سے یہ پیغام لے کر اٹھیں جس کو جتنا عرصہ گزر چکا ہے کسی کے ساتھ قطع تعلقی اختیار کیے ہوئے، کوئی ہم سے ناراض ہے، بھائیو یہ نہ دیکھو جرم کس کا ہے، یہ نہ دیکھو قصور کس کی طرف سے ہوا ہے، بلکہ یہ دیکھیے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام صف درست کرواتے کسی کے پاؤں پر پاؤں آ جاتا ہے، وہ جان بوجھ کے تو نہیں آیا تھا، وہ صف درست کرواتے بیکر افق و درگزر رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں کسی صحابی کے پاؤں پر آتا ہے، جنازے کا اختتام ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں کریم آقا علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے؟ اس صحابی کا گھر تلاش کرتے ہیں، اس کے دروازے پر چلے جاتے ہیں اور جا کر دستک دیتے ہیں، وہ صحابی حاضر خدمت ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے حکم دیا ہوتا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، سرکار بتائیے میرے لیے کیا خدمت ہے، کیا حکم ہے؟ تو سنیے ذرا کریم آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ صف درست کرواتے میرا پاؤں تیرے پاؤں پہ آیا ہے، میں تجھ سے معافی مانگ لیا۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کتنے بڑے بڑے جھگڑے اور کتنا وقت گزر جاتا ہے میرے بھائیوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ حق پر ہوتے ہوئے، ہم اسی بات کا رونا روتے ہیں نا، ہم حق پر تھے، ہم کیوں کسی کے دروازے پر جائیں، قصور اگلے نے کیا ہے، جرم اگلے کا ہے، ہم کیوں کسی کے دروازے پر جائیں۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں سرکار شاہ فرماتے ہیں جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے، چاہے زمین کے ٹکڑے کا معاملہ تھا، چاہے رشتوں کا تنازع تھا، کوئی بھی بات تھی، بندہ مانا حق پر ہے، اسلام تیری وسعتوں پہ قربان جائے۔ کتنی باریکیوں کا ہمارے اسلام نے ہمارے لیے یہ لحاظ رکھا، یہ پیغام دیا
کہ حق پر ہوتے ہوئے جو اگلے شخص کو معاف فرما دیتا ہے، جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر سرکار فرماتے ہیں یقیناً اس نے کام واقعی بڑا کیا ہے۔ حق پر تھا نا، حق پر ہوتے ہوئے 2 قدم پیچھے کرنے مشکل ہوتے ہیں، اگلے کو معاف کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کسی کے دروازے پر جانا مشکل ہوتا ہے، ہم کنی کترا دیتے ہیں، سامنے آنے پر بھی نظریں پھیر لیتے ہیں، لیکن سرکار فرماتے ہیں جو نظریں نہیں پھیرتا، جو کنی نہیں کتراتا، چلا جاتا ہے اپنے بھائی کے دروازے پر، سلو کا معاملہ اختیار کر لیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، سرکار فرماتے ہیں پھر قیامت کے دن جنت کے اندر رب اسے خوبصورت محل تیار فرما کے دے گا۔ کس شخص کے لیے یہ جنتوں کا اعلان کس کے لیے ہے؟ یہ جنتی محل کس کے لیے ہے؟ یہ اسی کے لیے ہے جو عفو کو درگزر اختیار کرتا ہے، جو اپنے اندر نرمی رکھتا ہے، جو اپنے دوسرے بھائیوں کے بارے میں جذبہ ہمدردی رکھتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جہاں نبیوں ولیوں رسولوں کا ذکر کیا ہے، وہاں پر اللہ عز و جل نے قرآن کے اندر ایک چونٹی کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ بابا یہ ایسا ہی ہے، یہ وہی چونٹی تھی جسے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا اور پوچھا اے چونٹی بتا اس وقت روئے کائنات پر سب سے افضل کون ہے، سب سے پیارا کون ہے، سب سے معزز کون ہے؟ وہ چونٹی عرض کرتی ہے یا نبی اللہ سچی بات بتاؤں تو وہ یہ ہے روئے کائنات پر اس وقت مجھ سے پیارا کوئی نہیں ہے۔ اگر روئے کائنات پر جو سب سے افضل ہے، سب سے مشرف ہے، سب سے عزت والا ہے تو یا نبی اللہ وہ میں ہوں۔ وہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ہے؟ تو چونٹی کہتی یا نبی اللہ دیکھتے نہیں ہیں مجھے اس وقت اللہ کے نبی کی ہاتھ کی ہتھیلی پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، مجھے نبی کے جسم کا لمس حاصل ہے، مجھ سے پیارا کون ہو سکتا ہے؟ میرے عزیزوں میرے بھائیو جانتے ہو کہ اللہ نے اس چونٹی کا تذکرہ اپنے قرآن میں کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا اس چونٹی کو زندگی کے اندر فقط اپنا خیال نہیں تھا، اس نے اپنے ساتھ اپنے ہمسایوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا۔ تو اللہ کو یہ ادا ہی بڑی پسند ہے۔ ادا کون سی تھی؟ جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، اسی چونٹی نے کہا تھا آ جاؤ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، آؤ جلدی جلدی اپنے گھروں کو چلی جائیں، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو جس چونٹی نے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا، ان کے بارے میں جذبہ ہمدردی رکھا، ان کی تکلیف کا سوچا، ان کے دکھ میں وہ شامل ہوئی، اپنی حیثیت کے مطابق ان کو ایک تکلیف سے بچانے کے لیے سٹرگل کی ہے، اللہ کی ذات کو اس کی یہ ادائی بڑی پسند آئی۔ جس قرآن کے اندر نبیوں کا ذکر ہے، اللہ نے اس چونٹی کا بھی ذکر فرما دیا۔ آئیے دوستو بھائی اور بزرگوں، ربیع النور شکیب کی صبح ہونے سے پہلے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر ہمارا کوئی عزیز و اقارب اگر کوئی کلیش ہے، اگر کوئی گیپ ہے، اگر کوئی دوری ہے، تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں اس ناراضگی کو ختم کر کے ہم نے 12 ربیع الاول شریف کی جو صبح ہے وہ سچے سچے مسلمان ہو کر اور مصلح امت ہو کر اور سرکار کے قلب اطہر کو ایک دوسرے سے راضی ہو کر اس صبح نور کا ہم نے استقبال کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، یہ کون سے صحابی تھے؟ ان کا ایک واقعہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ جان لیجئے ان کی سیرت طیبہ کیا ہے۔ یہ جب سرکار کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے تو کچھ نہ کچھ لکھا کرتے تھے، اس دور کے مطابق کا قلم اور اس دور کے مطابق کا کاغذ پتوں پر کچھ نہ کچھ سرکار کے فرامین کو محفوظ فرما لیتے تھے۔ اب کسی نے کہہ دیا عبداللہ ابن عمر آپ تو نبی پاک علیہ السلام کی ہر بات کو ہی لکھ دیتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کبھی کبھار غیظ و غضب بھی ہوتے ہیں، کبھی جمال میں، کبھی جلال میں، کبھی خوش طبعی کے طور پر بھی سرکار گفتگو فرماتے ہیں، اور یہ گفتگو کل کو امت تک پہنچنی ہے، یہ ارشادات، یہ احادیث، یہ فرامین۔ اب عبداللہ ابن عمر جن کا طریقہ تھا سرکار کی ہر بات کو لکھنا، دل برداشتہ ہوئے قلم رکھ دیا، کاغذ رکھ دیا، حتیٰ کہ
شکستہ دل ہو کر مجلس بھی چھوڑ دی. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کروایا وہ کہاں ہیں. جب حاضر خدمت ہوئے تو ان کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ ابن عمر آج آپ حسب سابق کچھ لکھ نہیں رہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہوا ہے, صحابہ نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے. تو پھر سنیے سرکار نے ارشاد کیا فرمایا. سرکار نے فرمایا عبداللہ ابن عمر لکھا کرو, رب کی عزت کی قسم محمد کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں صلی اللہ. تو ان کا جو مجموعہ تھا قرآن نے صلحاء نے اس مجموعے کا نام رکھا ہے صادقہ. احادیث کا جو مجموعہ تھا صادقہ کے نام سے. اچھا یہ سب سے بڑے عبادت گزار صحابی کون تھے؟ عبداللہ ابن عمر. جلیل القدر کبار صحابہ کرام میں سے سب سے بڑے عابد, سب سے بڑے صالح, سب سے بڑے ساجد اور زاہد حضرت عبداللہ ابن عمر تھے. 3 دن کے اندر الحمد والناس پورا قرآن پاک ختم فرماتے تھے. کتنے دن کے اندر؟ یہ تو کریم آقا علیہ السلام کو پتہ چلا تو سرکار نے 1 مہینہ کر دیا. عشق قرآن اتنا کا دوبارہ حاضر ہوئے. سرکار دن بڑے زیادہ ہیں, طبیعت بے چین رہتی ہے, میں کم دنوں کے اندر زیادہ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. سرکار نے 20 دن کیے, سرکار یہ بھی زیادہ ہے, میں اور کم دنوں کے اندر زیادہ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. حتیٰ کہ کم ہوتے گئے 10 دن تجویز ہوئے تو 10 دن کے اندر پھر آخر پہ الحمد والناس یہ پورا قرآن پاک ختم فرماتے تھے. سب سے بڑے عابد صحابی یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم حاضر خدمت تھے تو ایک صاحب آئے, تازہ وضو انہوں نے فرمایا ہے, وضو کے قطرے ان کی داڑھی مبارک سے ٹپک رہے ہیں اور ان کی بغل مبارک کے اندر جوتا بھی ہے. ابھی وہ آئے نہیں ہیں, دروازے سے انٹر نہیں ہوئے تو سرکار نے ان کی آمد سے پہلے ارشاد فرما دیا صحابہ ابھی جو آئیں گے ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں. ہم نے دیکھا, منتظر تھے, رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. جب آئے تو ہم نے سبحان اللہ کہا. اتنا مبارک چہرہ ہے کہ زندگی میں ہی نبی علیہ السلام کی زبان سے جنہیں جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے. عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری, دوسرا دن آیا تو کریم آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا ابھی جو صحابی آئیں گے ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے دیکھا وہی آئے جو اس سے پہلے آئے تھے, مسلسل 2 دن انہیں جنت کی بشارت ملی. تیسرا دن آیا, مجلس لگی ہے تو کریم آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ابھی جو صاحب مسجد کے اندر داخل ہوں گے ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک بول نہیں رہا, بھوک تو نہیں لگی, آپ نیند بھی نہیں آئی. تو سرکار نے کیا ارشاد فرمایا ابھی جو صاحب آئیں گے ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں. صحابہ فرماتے ہیں سبحان اللہ, ایسا مبارک چہرہ جنہیں پہلے دن دوسرے دن جنت کی بشارت ملی اور آج کے دن بھی وہی خوش نصیب تھے. اب عبداللہ ابن عمر جن کا میں نے پہلے ذکر کیا, مجلس ختم ہو گئی, لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے چلا گیا. میں نے ان سے عرض کی جا کر چچا جان میں آپ کے گھر میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں, میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو میں آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, کہ آپ مجھے مہمان بنا لیں گے. تو خندہ پیشانی سے اس دعوت کو قبول کیا. ان کے جانے کا مقصد کیا تھا کہ جس خوش نصیب صحابی کو یعنی ان کو 3 دن جنت کی بشارت ملی ہے, میں ان کے پاس رہ کر تو دیکھوں ان کا عمل کیا ہے, شب بیداری کتنی ہے, کتنا قرآن پڑھتے ہیں, کتنی بار تہجد پڑھتے ہیں, کتنے نوافل ادا کرتے ہیں. عزیزان من, عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ چلا گیا, رات کو وہ سو گئے, میں نے بھی اپنے اوپر چادر لے لی. کیوں؟ اب وہ سوئے ہوئے تھے اور میں چپ کے تھوڑی دیر بعد اٹھ کر دیکھتا کہ یہ اٹھے ہیں کہ نہیں. رات کا بیشتر حصہ گزر گیا, وہ مسلسل سوئے ہوئے ہیں. میں بار بار چہرے سے چادر ہٹا کے ان کو دیکھتا کہ یہ شاید ابھی اٹھ کر وضو کرتے ہیں, ابھی قرآن پڑھتے ہیں, ابھی نوافل ادا کرتے ہیں. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں فقط انہوں نے صبح ہونے پر نماز فجر ادا کی, اس کے علاوہ انہوں نے کچھ عمل ادا نہیں کیا. دوسری رات بھی ایسے گزری, تیسری رات بھی ایسے گزری, اور اس کے بعد جب میں جانے لگا
تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کی چچا جان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو 3 دن مسلسل جنت کی بشارت دی ہے اور آپ کا کوئی ایسا عمل بھی نظر نہیں آیا جو بہت بڑا عمل ہو. آپ مجھے بتائیے آپ کیا کرتے ہیں کہ اللہ آپ پر اتنا خوش ہے اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر اتنے خوش ہیں. سنیے گا ذرا. پھر وہ بزرگ فرماتے ہیں بیٹا یہ سارا معاملہ اشارہ کر کے نا آپ نے دل کی طرف آپ فرماتے ہیں بیٹا یہ سارا معاملہ اس دل کا ہے. اس دل کے اندر کسی مسلمان بہن بھائی کے لیے بغض نہیں. میں نے کسی سے قطع تعلق ہی نہیں رکھی. میں نے زندگی کے اندر کسی کو ناراض نہیں کیا. اس دل کے اندر اہل اسلام اہل ایمان کے لیے محبت ہے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں اگر ہم بھی رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں اگر ہم بھی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ ایمانًا احسنہم خلقًا. لوگوں میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. بولیے ذرا جس کے اخلاق اچھے ہیں. تو کیا آپ کوشش فرمائیں گے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اللہ ارشاد فرمائے گا عافین کہاں ہیں؟ وہ لوگ جو دوسروں کو معاف کر دیا کرتے تھے, جو اپنے دلوں کے اندر بغض نہیں رکھا کرتے تھے, جو اپنے دلوں کے اندر کینہ نہیں رکھا کرتے تھے. رب کی آواز آئے گی, ندا آئے گی, عافین کہاں ہیں؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ جتنے بھی عافین ہو گئے جنہوں نے دنیا کی زندگی کے اندر لوگوں کو معاف کیا, آپس میں صلہ رحمی کو فروغ دیا, وہ سارے اللہ کے حضور جمع ہو جائیں گے. پھر اللہ عز و جل اپنی شان قدرت کے مطابق ان عافین کی طرف نظر رحمت فرمائے گا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں معاف کرنے والوں کو اللہ پھر ایک خاص مقام اور ایک خاص شان عطا فرمائے گا. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض پیش کی یا رب العالمین تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز کون ہے, سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جو میرا بندہ قدرت رکھنے کے باوجود اگلے شخص کو معاف کر دیتا ہے میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہو ہے. اب آخر پہ قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے. سورہ آراف آیت نمبر 199. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا خذ العفو. اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے یہ تاکید ہے, یہ حکم ہے کہ آپ معاف کرنا اختیار فرمائیے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور آپ دوسروں کو نیکی کا حکم دیجیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور اگر جاہل لوگ آپ سے مخاطب ہوں تو آپ ان سے جھگڑا نہ کیجیے, آپ ان سے بحث و مباحثہ نہ کیجیے بلکہ آپ کنارہ کشی اختیار فرما لیجیے. سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 134 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں, والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں, واللہ یحب المحسنین اللہ ایسے احسان کرنے والوں سے بڑی محبت فرماتا ہے. سورہ الشعراء آیت نمبر 34 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ وہ بندہ جس نے صبر کیا, وَغَفَرَ اور جس نے اپنے عزیز و اقارب کو اپنے دوستوں کو اگر کوئی معاملہ ہوا تو اس نے دل کے اندر بات نہیں رکھی وَغَفَرَ بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس بندہ مومن نے معاف کر دیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے میں بھی جانتا ہوں, رب ارشاد فرماتا ہے ان ذالک من عزم الامور, رب فرماتا ہے میں جانتا ہوں یقیناً یہ بڑی ہمت والا کام واقعی میرے دوستوں ہمت والا ہے. اب آپ یہ ہمت والا کام کریں گے, سب سے پہلے کوشش کریں گے معاف کرنے کی. آج کے بعد کوئی کسی سے ناراض تو نہیں رہے گا. اپنی فٹنس برقرار رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ہم کتنا
مصروف رکھتے ہیں، جم بھی جانا پڑے تو جاتے ہیں، ڈاکٹر دودھ کا کہے تو دودھ چھوڑ دیتے ہیں، مٹن مرغوب غذا ہے، ڈاکٹر کہے آپ کی فٹنس جسم کے لیے یہ گوشت مناسب نہیں ہے، ہم گوشت چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا جسم و جان ہماری صحت سلامت رہے۔ تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں، آخر پر ایک نسخہ میں بھی بتا کے جا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جو بندہ یہ چاہتا ہے اللہ اس کو طویل عمر عطا فرمائے۔ یہ سارا کچھ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ عمر لمبی ہو جائے، ہماری صحت برقرار رہے، ہمارا جسم بیماریوں سے محفوظ رہے، لیکن یہاں پر ایک انعام نہیں مل رہا۔ سرکار فرماتے ہیں جو خوش نصیب یہ چاہتا ہے اللہ اسے طویل عمر عطا کرے، اور جو بندہ یہ چاہتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور ہاں سرکار فرماتے ہیں جو خوش نصیب یہ بھی چاہتا ہے نزا کا عالم ہو، وقت مرگ اللہ اس بندے مومن سے تمام نزا کی تکلیفوں کو ہٹا دے، نزا کی ہر تکلیف اور مصیبت سے اس بندے کو محفوظ فرما لے، تو پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں آپ نے رشتہ داروں سے صلہ رحمی پیدا کرو، کسی رشتہ دار کو ناراض نہ کرو، آپس میں عفو و درگزر کو فروغ دو، اللہ لمبی عمر بھی دے گا، رزق میں برکت بھی دے گا، جنت میں داخلہ بھی دے گا، اور وقت نزا کی تمام تکلیفوں سے آپ کو نجات بھی عطا فرمائے گا۔ آخر پر ربیع الاول شریف کے جلوس سے کس کس نے شامل ہونا ہے؟ کون سے احباب ابھی سے کوشش کریں گے ہم جنتی لباس، سرکار کا محبوب لباس اور سب سے پیارا لباس مسنون لباس کا اہتمام، کون سا رنگ ہے اس لباس کا؟ سفید رنگ کا لباس ہو، اور پھر اوپر ٹوپی ہو، اور آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، لبوں پر نغمہ مصطفیٰ ہو۔ جلوس ایک کامل عبادت ہے، ہمارے کسی معاملے کی وجہ سے، ہماری بد نظمی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو اس خوبصورت عبادت کا حسن زائل ہو جائے۔ وہ کیسے زائل ہوتا ہے آپ سبھی سمجھتے ہیں۔ ان معاملات کے اندر بعض اوقات ہم عشق و محبت میں فرق جذبات میں آ کر شریعت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو لائٹنگ لگاتے لگاتے فرض نماز چھوٹ جائے، اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ جلوس کے اندر بڑے نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں، گلیوں کو سجائیں، مکان کی چھتوں کو کمکموں سے آراستہ کریں، لیکن کبھی ایسا جھنڈا نہ خریدیں، ایسی جھنڈی نہ لگائیں کہ جس پر نالانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا گنبد خضرا کا نقش ہو۔ اور دوسری بات میرے عزیزوں میرے بھائیوں، جن گزرگاہوں پر 11 سال ہم چلتے ہیں گوبر غلاظت ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو انہی گزرگاہوں پر ہم نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر مسجد نبوی یا حضور علیہ السلام کے مبارک نالین کے ماڈل بنائیں۔ ان چیزوں سے بھی احتراز کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑوں سے ہم کہیں گے آپ عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن بچوں کو عیدی دیتے ہیں؟ وہ بچوں عیدی لینی ہے آپ نے، یا آپ کی فیور میں بات کر رہا ہوں؟ یہ سب سے بڑی عید ہے، عید الفطر سے بھی زیادہ اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اپنی امی سے اور اپنے ابو سے آپ نے عیدی وصول کر دی ہے۔ اور عید کے دن ہم اپنے عزیزوں و اقارب کو میٹھا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ سب سے بڑی عید عید میلاد النبی ہے، جس عید کے صدقے ہمیں ہر نعمت ملی ہے۔ اس عید پر بھی ایسا ہی اہتمام کیجئے، سوئیاں بنائیں اور اپنے عزیزوں و اقارب کی طرف میٹھا بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔